بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال تعالی فی مقام آخر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم او کما قال تعالی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جملہ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فکر رضا کے حوالے سے جو پروگرام انعقاد پذیر ہے، تحفظ عقائد اہل سنت سیمینار، آپ اس کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اوپر اس وقت فتنے مسلط ہیں اور ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرمائے، اور ان سب تک یہ پیغام بھی پہنچ جانا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کبھی بھی زیر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر میں ایک پیغام جو ہے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب کی خدمت میں، کہ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف کام مولویوں کا ہے یا ائمہ مساجد کا ہے یا محراب و منابر کے جو ورثاء ہیں، یہ صرف کام ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہر اس شخصیت کا ہے کہ جس نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اپنی زبان سے کیا ہوا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نا ایک دستور، ہمارے ائمہ کرام حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، اور اسی طرح شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دستور ہمیں ایک دے دیا، اور وہ دستور یہ ہے کہ جس بندے نے بھی کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم کیا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے صرف اور صرف کام کرنے کا معیار ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرے۔ حضور کے ساتھ محبت جو ہے، یہ پیغام سب کو جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے جو محبت کرتے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے بھی جو محبت کرتے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پیغام جو ہے پوری دنیا تک اس کو عام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو چھوڑ کر اہل بیت کا دامن پکڑے تو وہ در حقیقت صحابہ کو نہیں چھوڑ رہا، بلکہ امام الانبیاء کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جو شخص اہل بیت کے دامن کو ترک کر کے صحابہ کرام کے ساتھ لو لگاتا ہے تو وہ بھی اہل بیت کو ترک نہیں کر رہا، ان سے تعلق نہیں ختم کر رہا، بلکہ وہ تعلق اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے ہم تمام کی نجات کا اور ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح کا، اور وہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایک گرہ ہے کہ جس گرہ کی وجہ سے ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ تو اس کا پیغام ایک حکمت عملی سے ہونا چاہیے، اور میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف ہمارے مدارس کے اندر ہی نہیں، بلکہ ہماری مساجد میں یہاں تک کہ جو ناظرہ کی کلاس لگتی ہے ان بچوں کو بھی ان عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، مختصر انداز میں اچھے طریقے سے، ایک مطلب کہ عقائد کوئز کے حوالے سے مختصر چھوٹے چھوٹے سوالات کے انداز میں ان بچوں کو بھی پڑھایا جائے، خطبات جمعہ کے اندر جو ہے ان کو ذکر کیا جائے، اصلاح کی جائے اس وقت اپنے قوم کی۔ ہماری قوم جو ہے اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ ہمارے اپنے ہی کچھ پالتو لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس وقت اتنے فتنوں کا شکار ہیں۔ اس کے اندر یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اس کے پیچھے پورا ویسٹ ہے، پورا مغرب ہے اس کے پیچھے، کہ جو اپنی چالوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اہل سنت و جماعت کو خاص طور پہ زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وگرنہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنی بھی جماعتیں، ان کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں، عرب بھی آپ کے سامنے ہے، ایران بھی آپ کے سامنے ہے، باقی بھی جتنے اپنے آپ کو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں وہ سارے اپنے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت جہاں پر بھی ہیں ان کو ان سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہودیت اور یہ جیوش سسٹم جو ہے یہ اس
اس وقت انہی کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں صرف دین کے علوم ہی ہمارے پاس نہیں بلکہ دور حاضر کے اعتبار سے دنیاوی علوم بھی ہونے چاہیے۔ یہ علماء کے لیے پیغام ہے، اور جو دنیا دار لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ انگلش پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، یا فزکس، کیمسٹری، بایو کا علم حاصل کرتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ کم از کم اپنے عقائد کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگلش کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اور نہ ہی سائنس کی کوئی کامیابی ہوگی۔ کامیابی ہوگی تو اس بندے کی ہوگی جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز میرا یہ پیغام آپ تمام احباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ سب احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مشکل سے محفوظ فرمائے، اور علماء حق اہل سنت و جماعت حضرت شیخ مجدد الفیسانی اور خصوصاً حضرت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان کے تعلیمات اور ان کے دستور کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔